اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ شیئر کروں گی۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سارے ہاسپٹلز میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ کام اللہ کا کلام سب سے بہترین کر سکتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ فاتحہ سے کیا۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنے کا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دماغ میں چستی پیدا ہو گئی۔ ان کا دل ہر کام میں لگتا تھا، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے سورۃ فاتحہ کا سہارا لیتے تو ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ جس کے لیے انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ تمام مشکلات سے رہائی پا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ فاتحہ کی برکات اور فیض بہت زیادہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پرواز کیا، پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی یعنی کہ حضرت ابو سعید خدری ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ جاڑ پھونک کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور دودھ بھی دیا۔ جب وہ جاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کوئی منتر جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تھا۔ ہم نے کہا اچھا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق ہم پوچھ نہ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ فاتحہ ایک منتر ہے؟ تو نماز میں بھی سورۃ فاتحہ کی قرأت فرض ہے، اس کا ضروری رکن بھی، جس کے ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور تمام قرآن میں صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت کو پڑھنے کی اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ سورت شفا ہے، ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ اس کے متعلق بہت سی فضیلت اور برکات احادیث کی روشنی میں موجود ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مختصر سے اور چند وظائف سورۃ فاتحہ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلا وظیفہ، پہلا عمل خاص طور پر مشکلات کو تصور میں لا کر کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ فاتحہ کو 41 بار بسم اللہ
کے ساتھ پڑھیں، یعنی کہ ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں اور اس کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یہ عمل آپ نہیں کر سکتے تو آپ نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد اور سورج نکلنے سے پہلے 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ اسی ترتیب سے کریں کہ سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو 70 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 70 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بیماری سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ ہر بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے مسلسل 21 دن تک سورۃ فاتحہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے جب یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت مبارک کو آپ نے پانی کے گلاس پر 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں تو آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے گھر میں استعمال کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ہر طرح کی بیماریوں سے، آپ کو ہر طرح کی تکالیف سے محفوظ رکھے گا۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر یا پھر نماز عصر کے بعد کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل، تیسرا وظیفہ خاص طور پر ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے اور آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ بات یہ بالکل درست ہے۔ جب رزق گھر میں آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے۔ روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہرے پرسکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی کے مسائل ہو تو ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو نوازتی ہے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رزق میں خیر و برکت کے لیے نماز فجر کے بعد کریں۔ انشاءاللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، ان قرآنی کلمات کے صدقے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کے رزق کی تنگیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو، برکت ہو، وہ غنی ہو، امیر ہو، تو اسے چاہیے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے اور اس کے آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یاد رہے، جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیم اول اور آخر میں پڑھے اور 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، تمام قسم کی تنگ دستیاں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے اور کوشش کریں کہ روزانہ کے معمول میں حسب توفیق صدقہ بھی کرے، کیونکہ صدقہ کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس دن کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات
اس بندے کو اور زیادہ عطا کرتی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اور زیادہ عطا کرے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ سورۃ فاتحہ کے 3 بڑے وظائف شیئر کیے۔ سب سے پہلا وظیفہ خاص طور پر ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، جائز حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کی تنگ دستیوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں خیر و برکت کے لیے خاص اور مجرب عمل شیئر کیا، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نماز فجر کے وقت لازم کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔